حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں برائے سال ثواب مجلس سیم جاوید علی مرحوم ابن دلاور علی مرحوم کے سیم کی مجلس کے حوالے سے۔ کووڈ-19 جیسی وبا زیر اثر ہے۔ جس طرح سے ہم فزیکل پروگرام کرتے تھے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کرتے تھے، اس وبا کے زیر اثر نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آن لائن مجلس کا انعقاد گراف ایجنسی پر مرحوم جاوید علی کے سیم کی مجلس کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا۔ بعدہ شہباز علی صاحب پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا سید اصطفیٰ رضا صاحب قبلہ۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلَوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتَيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وَإِنِّي أُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔
ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ومن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کیا. اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں مشہور و معروف نواخوان جناب شہباز علی صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. رو کے بولے شہ ابرار ہو گیا قتل علمدار بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر خاک ہے اب خاک ہے اس جینے پر بوجھ ہے بھائی کا صدمہ یہ میرے سینے پر خاک ہے اب خاک ہے اس جینے پر ایک ایک سانس ہے دشوار ایک ایک سانس ہے دشوار کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی قتل سقا ہوا خیمے میں نہ آیا پانی ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی قتل سقا ہوا خیمے میں نہ آیا پانی ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی ہو گئی تیروں کی بوچھار ہو گئی تیروں کی بوچھار کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی دھوپ سے ریت کے صحرا میں تپش بڑھتی ہے ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی ہے دھوپ سے ریت کے صحرا میں تپش بڑھتی ہے
ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی ہے، کوئی مونس نہ مددگار، کوئی مونس نہ مددگار، کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے ہمدرد میرا فدائی نہ رہا، میرے بابا کی نشانی میرا بھائی نہ رہا۔ ہائے ہمدرد میرا فدائی نہ رہا، میرے بابا کی نشانی میرا بھائی نہ رہا۔ زندگی ہو گئی بیکار، زندگی ہو گئی بیکار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی۔ ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی۔ گھر ہوا بے در و دیوار، گھر ہوا بے در و دیوار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لے کے میں خالی علم خیمے میں جاؤں کیسے۔ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لے کے میں خالی علم خیمے میں جاؤں کیسے۔ دو قدم چلنا ہے دشوار، دو قدم چلنا ہے دشوار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہیں، سکون سارا گیا، دو خبر کیسے سکینہ کو چچا مارا گیا۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہیں، سکون سارا گیا، دو خبر کیسے سکینہ کو چچا مارا گیا۔ چل گئی قلب پہ تلوار، چل گئی قلب پہ تلوار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ اپنے دامن میں کٹے ہاتھ سنبھالوں کیسے، دل پھٹا جاتا ہے جذبہ سنبھالوں کیسے۔ اپنے دامن میں کٹے ہاتھ سنبھالوں کیسے، دل پھٹا جاتا ہے جذبہ سنبھالوں کیسے۔ اب نہ لشکر نہ علمدار، اب نہ لشکر نہ علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ المدد حیدر کرار،
المدد حیدر کرار کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ دانش و فخریہ جب گردش غم آتی تھی، رن میں بے بازوؤں کی لاش تڑپ جاتی تھی۔ دانش و فخریہ جب گردش غم آتی تھی، رن میں بے بازوؤں کی لاش تڑپ جاتی تھی۔ کہتے تھے جب شہ ابرار، کہتے تھے جب شہ ابرار کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ ان کا سرا یا اخی واقلتا ہے یلتی یا جزاک اللہ شہباز علی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر شہدائے کربلا مرحوم جاوید علی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عالی جناب مولانا سید استفا رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جاوید علی ابن مرحوم دلاور کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ برادران عزیز، خالق کائنات قرآن مجید کے اندر ایک اپنے حتمی قانون کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ حتمی اور یقینی قانون یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو روز آخرت قیامت میں اس کا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ سراسر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور آئین کو پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اس کا وہ آئین قیامت میں نہیں قبول کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت میں
نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو دین کے حوالے سے بعض روشن فکر افراد یہ کہتے ہیں کہ جو ادیان ابراہیمی ہیں، جو سب کے سب حضرت ابراہیم کی جانب منسوب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سارے دین آئے ہیں، چاہے وہ دین یہودیت ہو اور چاہے وہ دین مسیحیت ہو اور چاہے دین اسلام۔ بہرحال یہ ادیان ابراہیمی، ان کے میں اگر کوئی کسی بھی مذہب کے اوپر ہے، کیونکہ دین کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ان سارے ادیان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک راستے سے آ رہا ہو، دوسرا دوسرے کسی راستے سے آ رہا ہو، تیسرا تیسرے کسی راستے سے آ رہا ہو، لیکن پہنچنا سب کو ایک جگہ ہے۔ تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اگر نجات چاہیے ہے تو نجات کے لیے تم کو دین اسلام کے اندر آنا ہوگا۔ اچھا، جو بھی انسان گفتگو کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے بات کرتا ہو، اپنے ہمراہ کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے۔ وہ افراد کہ جو خداوند کریم کی جسم و جسمانیت کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا جسم ہے ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جسم ہے، جیسی ہماری آنکھیں ویسی اس کی آنکھیں ہیں، جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے ہی اس کا چہرہ ہے، وہ لوگ بھی بات دلیل کے تحت کرتے ہیں، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دعوے کی دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ افراد کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دین سب خدا کی جانب سے آئے ہیں اور اسی کی جانب پہنچائیں گے، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ بھائی مثال کے طور کے اوپر ایک صاحب ہیں، انہیں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، دوسرے آئے انہیں نے کہا کہ میں ماں میخواہم، تیسرے آئے انہیں نے کہا ارید الماء۔ تو وہ انسان کہ جو تین زبانوں کو نہیں جانتا ہے، اس نے سوچا کہ یہ گویا کہ الگ الگ مطالبہ کیا گیا ہے، لہذا وہ حیران و سرگرداں ہیں کہ تینوں کے مطالبے کو کیسے پورا کیا جائے۔ لیکن جو تینوں زبانوں سے واقف تھا وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ عرب ہے کہ جس نے عربی میں کہا کہ مجھے پانی چاہیے، وہ ایرانی ہے کہ جس نے فارسی میں کہا کہ مجھے پانی چاہیے، یہ اردو زبان ہے کہ جس نے اردو میں کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، ورنہ معنی کے اعتبار سے ایک ہے۔ دین کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے تغیر پیدا ہو رہا ہے، تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ورنہ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ لوگ قرآن کریم کی آیات کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ قرآن کریم کی آیت کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو اپنے کو یہودی کہتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو اپنے کو نصرانی کہتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو صابئین میں سے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ جو لوگ صرف دو عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، دو چیزوں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایک خدا کی ذات پہ عقیدہ اور ایک روز قیامت پہ عقیدہ، اور نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، تو یہ افراد ایسے ہیں کہ ان کو روز قیامت کسی قسم کے غم و اندوہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ایک انسان صرف دو عقیدے رکھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے اور نیک اعمال انجام دیتا ہے،
یعنی خدا کی ذات پہ عقیدہ رکھتا ہے اور روز قیامت پہ عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ نجات یافتہ ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر مطلب نہیں تنہا نکالا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر کہیں کے اوپر عموم ہے تو اس کا خصوص بھی پھر ذکر ہوا ہے، قرآن میں اگر کہیں کے اوپر مطلق ہے تو وہاں پر بعد میں اس کی قید بھی ذکر ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ معمولاً جو ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ غیب کا علم جو ہے کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ جو ہے وہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ لیکن سورہ جن کے اندر استثناء کیا گیا کہ ہاں اگر اللہ چاہے تو اس غیب میں سے اپنے خاص بندوں اور رسولوں کو جو ہے تعلیم کر سکتا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اب یہ جو استثناء ہے اس استثناء کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب جہاں کہیں کے اوپر جو ہے غیب کی نفی ہوئی ہے تو اس استثناء کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہاں غیب کا علم صرف اور صرف خدا کو ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے بندوں میں سے کچھ کو اس غیب سے تعلیم بھی کر سکتا ہے۔ ویسے ہی مسئلہ ہے کہ ایک طرف یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس آیہ کریمہ کے اندر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى من آمن والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور یا وہ افراد کہ جو یہودی ہیں، یا وہ افراد کہ جو نصرانی ہیں، یا وہ لوگ کہ جو صابئین میں سے ہیں، جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ آخرت میں کسی غم اور اندوہ سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ایک طرف یہ آیت ہے، دوسری طرف یہ آیت کہ جو میں نے سرنامہ سخن قرار دی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اس سے اس کا وہ دین ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا۔ ان دو آیتوں کو جمع کرنا ہے۔ کیسے جمع کیا جائے؟ کیونکہ ایک پہلی آیت کے اندر کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے خدا کی ذات اور روز آخرت پہ، وہ کون لوگ ہیں؟ صاحبان ایمان، یہودی، عیسائی، صابئین۔ اور یہاں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور دین کو اختیار کیا تو اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ احادیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا ہے یہودی علماء سے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا مولا سے کہ آقا کچھ چیزوں پہ ہم اور آپ مشترک ہیں اور کچھ چیزوں پہ ہم میں اور آپ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ جن میں ہم اور آپ مشترک ہیں ان کو ہم اور آپ لے لیتے ہیں، اور جن میں ہم میں اور آپ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو ہم میں اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، آپ بھی موسیٰ کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی موسیٰ کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ آپ محمد کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لہذا ہم محمد کی نبوت پر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور موسیٰ کی نبوت کے اوپر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے امام نے کیا جواب میں ان سے کہا؟ امام نے اس یہودی عالم سے یہ کہا کہ ہم محمد کے ذریعے سے موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ محمد نے موسیٰ کی تصدیق کی، لہذا ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ اگر محمد حضرت موسیٰ کی تصدیق نہ کرتے تو ہم کیسے ان کو نبی مانتے ہیں؟ تو یہ محمد ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر ہم موسیٰ کے اوپر ایمان لائے، ہم عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے، ہم داؤد کے اوپر ایمان لائے۔
ورنہ گزشتہ شریعتوں کا نہ کوئی معجزہ ہے، نہ ان کی کوئی شریعت صحیح و سالم باقی ہے، نہ جو ہے کوئی ایسے آثار ہیں کہ جن آثار کو دیکھ کے ہم ان کے اوپر ایمان لائیں۔ اب یہ آیہ کریمہ جو کہہ رہی ہے کہ اگر ایک یہودی رہتے ہوئے نجات پائے گا تو یہودی اس وقت نجات پائے گا کہ جب قرآن کی پوری تعلیمات، اپنی توریت کے پورے تعلیمات کے اوپر عمل کرے۔ توریت اور انجیل کے اگر تعلیمات پہ ایک یہودی اور عیسائی عمل کر رہا ہے تو یقیناً نجات پائے گا، کیونکہ اس توریت اور اس انجیل کے اندر پیغمبر آخر الزماں کی نشانیاں بھی دی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخر الزمانے میں نبی آئے گا، جو نبی آ کر مکے میں ظاہر ہوگا اور اس کے بعد پھر مکے سے وہ مدینہ ہجرت کرے گا۔ تو اگر ایک یہودی ایک عیسائی انجیل اور توریت کی اس پیشین گوئی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے پورے سچے معنی میں یہودی ہیں؟ وہ پھر کس طرح سے سچے معنی میں یہ عیسائی ہیں؟ کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات اور روز آخرت پہ ایمان لائے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان تنہا اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی بات کو بھی نہ مانا جائے۔ تنہا وجود الہی کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جن جن چیزوں کو بھیجا ہے ان کے اوپر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہوگا۔ تو اللہ نے خود توریت کے اندر، انجیل کے اندر پیغمبر آخر الزماں کی نشانیاں بیان کری ہیں۔ اب اگر کوئی سچا یہودی ہے، سچا عیسائی ہے، تو پیغمبر آخر الزماں کی ان نشانیوں کے اوپر بھی ایمان رکھے گا، اور جب وہ نشانیوں پہ ایمان رکھے گا تو پیغمبر کی ذات کے اوپر بھی ایمان رکھے گا۔ جب پیغمبر کی ذات پہ ایمان رکھے گا تو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے۔ اسلام ایک مجموعہ ہے، ایک عمارت جو اخلاق اور عقائد اور قوانین سے مل کے تشکیل پائی ہے۔ لہذا تنہا کوئی ایک چیز لے لے اور دوسری چیز کو چھوڑ دے تو یہ قابل قبول نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک پہلو کو دین کے لے لیتے ہیں اور بقیہ پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہی پورا دین ہے، یہی اصل دین۔ مولانا رومی نے بہت اچھی ایک مثال پیش کری کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، ایک بند کمرے میں ہاتھی کو رکھا گیا اور وہاں کے اوپر ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے ہاتھی کو دیکھو اور ہاتھی کا نظارہ کرو۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں بند کمرے میں گئے اور جانے کے بعد ہاتھی کو ٹٹول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں پہ ہاتھی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے، اس نے ہاتھی کے پیروں کو دیکھا تھا کہ جس کے اندر پلر ہوتے ہیں، کھمبے ہوتے ہیں۔ دوسرا شخص جاتا ہے، اس نے جو ہے ہاتھی کی سونڈ کو دیکھا، چھوا اور ٹٹولا، اور ٹٹول کر جو ہے وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ہاتھی ایک ایسا جانور ہے کہ جس رسی کی طرح سے جس کا جسم ہوتا ہے۔ ہر ایک جا رہا ہے اور جا کے ہاتھی کو ایک اندھیرے کمرے میں مشاہدہ کر رہا ہے، مشاہدہ کر کے آ کے اپنے اعتبار سے تعریف بیان کر رہا ہے ہاتھی کی۔ مولوی یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں مولانا رومی کہ کیا یہ لوگ صحیح ہاتھی کی تعریف بیان کر رہے تھے؟ کہتے کہ وہ کوئی ایک بھی ہاتھی کی کسی ایک نے بھی صحیح تعریف نہیں بیان کی۔ ہاتھی کی صحیح تعریف وہی بیان کرے گا کہ جو ہاتھی کو روز روشن میں ایک بلندی کے اوپر سے دیکھے اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کا صحیح سے مشاہدہ کرے، وہی شخص جو ہے وہ صحیح تعریف بیان کرے گا، کوئی پہلو پھر چھوڑے گا نہیں۔ ویسے دین کا مسئلہ ہے کہ دین میں خدمت خلق بھی ہے، دین میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، دین میں انسانیت کے لیے ہمدردی بھی ہے، دین کے اندر اخلاق بھی پایا جاتا ہے۔ تنہا ایک پہلو کو اگر لے لیا جائے کہ دین صرف اخلاق کا نام ہے، دین جو ہے صرف خدمت خلق کا نام ہے، دین فقط روزہ نماز کا نام ہے، تو یہ دین کی غلط تعریف ہے۔
دین کی حقیقی تعریف وہی کر سکتا ہے جو مکمل طور پہ دین کی معرفت رکھتا ہو، اور دین کی مکمل معرفت آسانی سے نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنے اس کے پہلو ہیں ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگی کہ دین اطاعت خالق کا بھی نام ہے اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا اور شفقت کرنے کا بھی نام ہے۔ دین اخلاق کا بھی نام ہے، مگر تنہا اخلاق کا نام نہیں۔ دیکھیں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ مادیت کے اندر تو ایک وسیلہ دوسرے وسیلے کا جانشین بن جاتا ہے، لیکن معنویت میں ایک وسیلہ دوسرے وسیلے کا جانشین نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کو یہاں سے حسین آباد جانا ہے۔ حسین آباد جانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، چاہیں تو آپ بائک سے جا سکتے ہیں حسین آباد، چاہے آپ ای رکشے سے جا سکتے ہیں حسین آباد، اور چاہیں تو آپ جو ہیں وہ پیدل چلے جائیں حسین آباد۔ مگر جب آپ نے مادیت میں ایک وسیلے کو انتخاب کیا تو دوسرے وسیلے کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک وسیلہ جو ہے وہ دوسرے وسیلے کا جاگزی بن جاتا ہے مادیت کے اندر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت کے اندر بائک کے اوپر بھی بیٹھیں اور ای رکشے کے اوپر بھی بیٹھیں۔ اگر بائک پہ بیٹھے ہیں تو ای رکشے کو چھوڑنا ہوگا، ای رکشے کے اوپر بیٹھے ہیں تو بائک کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک وقت میں ایک ہی وسیلے کو اختیار کر سکتے ہیں اور ایک وسیلہ دوسرے وسیلے کا جانشین بن جاتا ہے، لیکن معنویت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ معنویت میں ہم سب کو ملائے اعلیٰ کی جانب پرواز کرنا ہے، بارگاہ خداوندی کی جانب جانا ہے۔ مختلف وسیلے ہیں، ان سارے وسیلوں کو اپنانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز روزے کا بدل واقع ہو جائے گی، روزے کی کمی کو پورا کر دے گی۔ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روزہ جو ہے وہ نماز کی جگہ پوری کر دے گا۔ خمس و زکوٰۃ دے رہے ہیں تو خمس و زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کی کمی کو پورا کر دیں گے، نہیں۔ ہر چیز کا ایک الگ اثر ہے، نماز کا ایک الگ اثر ہے، روزے کا الگ اثر ہے، خمس و زکوٰۃ کا الگ اثر ہے، محبت آل محمد کا ایک الگ اثر ہے، عزائے سید الشہداء کے انعقاد کا ایک الگ اثر ہے، اور خود عزاداری کرنے کا ایک الگ اثر ہے، عزاداری کے اندر گریہ و شیون کرنے کا ایک الگ اثر ہے۔ یہ سارے اسباب جب جمع ہوتے ہیں تب انسان ملائے اعلیٰ کی جانب پرواز کرتا ہے، تب اس کی پرواز صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ان میں سے بعض اسباب کو لے لیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں انسان ملائے اعلیٰ کی جانب صحیح طریقے سے پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ تو دین کے اوپر اگر انسان کو عمل کرنا ہے تو دین مجموعہ ہے عقائد کا، اعمال کا اور اخلاق کا۔ تو اب اگر انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو عقائد اسلام نے بیان کیے ہیں انہی عقائد پہ اس کو عمل کرنا ہوگا۔ نجات اگر چاہیے تو وہ قوانین کے جو اسلام نے پیش کیے ہیں انہی قوانین پہ عمل کرنا ہوگا۔ نجات اگر انسان چاہتا ہے آخرت میں تو اسی اخلاق کے اوپر عمل کرنا ہوگا کہ جس اخلاق کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اگر دین اسلامی کے مقابلے میں کوئی دوسرا اخلاق پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اخلاق قابل قبول نہیں۔ اسلام نے جو عقائد پیش کیے ہیں ان عقائد کے مقابلے میں دوسرے عقائد پیش کیے جا رہے ہیں تو وہ عقائد قابل قبول نہیں۔ اسلام نے جو قوانین پیش کیے ہیں ان قوانین کے مقابلے میں دوسرے قوانین پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو پسند کیا جا رہا ہے تو وہ قوانین قابل قبول نہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو معرفت حاصل کرنا ہوگی کہ جو اسلام نے عقائد پیش کیے ہیں وہ کون سے عقائد ہیں۔ توحید کا عقیدہ کیسا ہے، نبوت کا عقیدہ کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے نظری اعتبار سے ہم توحید کے قائل ہوں، لیکن اصل بات ہو رہی ہے عملی توحید کی، کہ پریکٹیکل ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر عقیدہ توحید نمایاں ہو رہا ہے یا نہیں نمایاں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق کا مسئلہ ہے، قوانین کا مسئلہ ہے۔ بس عزیزوں،
ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس، اور جو حالات ہیں ان حالات کے تحت جو ہے عام طور پہ جیسے مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے اس طرح سے تو نہیں ہو سکا، تو یہ صورت اختیار کری گئی تاکہ سوگواروں کے دل جو ہیں ان کو تسکین مل سکے، کیونکہ یہ ہم کو تعلیم کیا گیا ہے کہ دیکھو جب تم کو کسی مصیبت پہ رونا آ رہا ہے تو اس مصیبت پہ گریہ مت کرو، اگر رونا ہی چاہتے ہو تو میرے جد بزرگوار حسین کو یاد کرو، یمن شبیب ان کنت باکیا للشیء فابکی علی جدی الحسین، اے پسر شبیب اگر تم کو کسی بات پہ رونا آ رہا ہے تو خبردار اس بات پہ گریہ مت کرنا، اگر رونا ہی چاہتے ہو تو میرے جد مظلوم حسین کے اوپر گریہ کرو۔ ہاں عزیزوں، حسین نے جو کارنامہ پیش کیا ہے تاریخ بشریت میں جس کی نظیر نہیں ملتی، نہ اولین میں اس کی مثال ملتی ہے نہ آخرین میں اس کی کوئی مثال ہے۔ کربلا کی قربانی اور دیگر قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ اور جو قربانیاں تھیں وہ انفرادی حیثیت سے تھیں، لیکن کربلا کی جو قربانی ہے وہ اجتماعی حیثیت سے قربانی ہے۔ اور کیسی یہ قربانی ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر ایک تزلزل پیدا کر دی ہے۔ اب اگر ہم کو انقلاب برپا کرنا ہے تو یاد کربلا کو برگزار کرنا ہوگا، خود کربلا کو برگزار نہیں کرنا ہوگا۔ یاد کربلا کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اگر یاد کربلا جو ہے ہم نے برگزار کری تو اسی کے ذریعے سے ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن تنہا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا برگزار کریں تو اب کربلا کی تکرار نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس وقت محمد علی جوہر نے یہ شعر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس وقت بعض علماء نے اس شعر کی تصحیح کی اور کہا کہ نہیں، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ یعنی کیا مقصد کہ اب کربلا تکرار نہیں ہوگی، کربلا ایک ہی ہے، جو کربلا تکرار نہیں ہوگی، کربلا ایک ہی ہے، تو اب انسان کو جو ہے وہ اس یاد کربلا کو برگزار کرنا ہے۔ اب یاد کو کیسے برگزار کیا جائے گا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ اگر ہم کربلا کو اپنے لیے آئیڈیل مان رہے ہیں، نمونہ مان رہے ہیں، تو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں تو ہم اس کی یاد کو کیسے برگزار کریں گے؟ کیا تنہا مجلس کا انعقاد جو ہے وہ کر دینے سے یاد کربلا برگزار ہو جائے گی؟ کربلا والوں کے یاد میں پانی کی سبیلیں لگا دی جائیں تو کیا پانی کی سبیلیں کربلا والوں کی یاد میں لگا دینے سے کربلا کی یاد برگزار ہو جائے گی؟ کربلا والوں کے غم میں سیاہ کپڑے پہن لیے جائیں تو کیا کربلا والوں کی یاد برگزار ہو جائے گی؟ ایک چیز اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس سے قطعاً خیال نہ کریں کہ پوری طرح سے یاد کربلا برگزار ہوئی، کیونکہ ہم کو ہر اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ جس سے کربلا والوں کو ستایا گیا اور کربلا والوں کی جو حسرتیں تھیں ان حسرتوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آج پانی کے سبیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کیوں لگایا جاتے ہیں پانی کے سبیلیں؟ کیونکہ کربلا والوں کو پانی سے محروم رکھا گیا، تو ہم حسن عقیدت اور جوش عقیدت میں جو ہے پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اس وقت پانی کا انتظام نہیں ہو سکا، لیکن آج ہم آپ کے نام پر پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ تو تنہا کربلا والوں کو پانی سے نہیں محروم رکھا گیا ہے،
عدل و انصاف سے بھی محروم رکھا گیا. ان کے ساتھ دنیا والوں نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، طرح طرح سے ان کو ستایا، ان کو اذیتیں دیں. تو اگر ہم ایک طرف سے پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں تو دوسری طرف سے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم عدالت اور انصاف کی بھی سبیلیں لگائیں، اور اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ اگر کسی مظلوم کے حق کو چھینا جا رہا ہے تو ہم اس حق کو دلوائیں گے. اگر کسی بے کس اور ناتواں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو کربلا والوں کے طفیل میں ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم کو ہمارے مولا کا یہ جملہ یاد ہے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. دیکھو ظالم کے لیے تم سرسخت دشمن بن جانا اور مظلوم کے مددگار اور ہمدرد بن جانا. ہاں عزیزوں، بہرحال دنیا سے جانے والے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار روتے رہ جاتے ہیں. کوئی موت کی حقانیت پہ نہیں روتا ہے، بلکہ جانے والے کی جدائی کے اوپر غم کیا جاتا ہے، جانے والے کی جدائی کے اوپر رویا جاتا ہے. ہاں، ایک عزیز چلا گیا، اہل خاندان جو ہیں سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست اور احباب جو ہیں وہ غمگین ہیں، مگر سب کے سامنے کربلا موجود ہے. کربلا ایک الگو ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. کربلا ہر غم کا مداوع ہے. کربلا جو ہے بڑے سے بڑے زخم کو مندمل کر دیتی ہے. جب انسان اپنے زخم کو، اپنے داغ کو کربلا کے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ داغ اور وہ غم جو ہے اس کو ہیچ لگتا ہے، اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جو آل محمد کو پر نازل ہوئی. خود خاندان آل محمد میں یہ فقرہ جو تھا بڑا مشہور ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن ویسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ عاشور کا دن ہے، کوئی دن ویسا دن نہیں ہو سکتا کہ جیسا سید الشہداء کا دن ہے. ہاں، ایک دن کے اندر پورا بھرا ہوا گھر لوٹ رہا ہے. ایک دن ہے کہ جس میں دوست و احباب بھی جا رہے ہیں، جس کے اندر گود کے پالے بھی جا رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے چاہنے والے بھی جا رہے ہیں. اور کربلا کے اندر مجاہدوں کا عجب ولولہ ہے، عجب شوق ہے. ہر ایک چاہتا یہ ہے کہ پہلے ہم چلے جائیں اور اپنے کو آقا کے اوپر قربان کر دیں. جو جذبہ جناب مسلم ابن اوسجہ، جو سب سے زیادہ بزرگ اور برتر صحابی ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے. 90 سال کا سن ہے. کہتے ہیں کہ میدان جنگ کے لیے جب جو نکل رہے تھے تو اپنی بہووں کو رومال سے باندھا اور کمر جو تھی خمیدہ تھی اس میں پٹا باندھا اور کمر کو سیدھا کیا. امام نے جو یہ جذبہ جہاد دیکھا تو فرمایا کہ شکر اللہ سعیک یا شیخ، اللہ کی بارگاہ میں تیری کوشش جو ہے وہ قابل قدر ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ جب نکل کے جا رہا ہے میدان کے لیے، تاریخ کہتی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ جس کی تلوار زمین کے اوپر خط دیتی جا رہی تھی. خدمت امام میں جب اس بچے کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کس کے فرزند ہو، تو جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا جنازہ آیا ہے میں اسی کا فرزند ہوں. ہاں، امام کہتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. اور وہ بچہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ اسلحے میری ماں ہی نے میرے جسم کے اوپر سچائے ہیں. بیوہ در خیمہ سے آواز دیتی ہے مولا میرے ہدیے کو رد نہ کیجیے، قبول کر لیجئے. ہاں، یہی وہ اصحاب تھے، یہی وہ انصار تھے کہ جن کو حسین عصر کے وقت یاد کر رہے تھے، ایک ایک کو آواز دے رہے تھے، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا سعید ابن عبداللہ، اینا اینا زہیر ابن قین، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ، ما لکم انادیکم فلا تجیبونی انی عدوکم فلا تسمعونی. اے میرے دلیرو، اے میرے شیرو، ارے کدھر ہو؟ حسین تم کو آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے. تم نے حسین کو نماز ظہر تو پڑھوا دی، اب فاطمہ کا لخت جگر نماز عصر پڑھنا چاہتا ہے. کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کا سینہ سے پر ہو، اور جو حسین کو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ خدایا جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پسماندگان کو ان کے صبر جمیل عنایت فرما، خود مرحوم کے درجات کو بلند فرما، عالی سے متعالی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جاوید علی ابن دلاور، مرحوم دلاور کی روح کو ہدیہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ قبلہ سید اصطفیٰ رضا صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ تلاوت کلام ربانی، ذکر محمد وآل محمد، یہ یقیناً مرحوم جاوید علی صاحب کے لیے بہترین ثواب کا سبب بنے گا۔ حضرات، جو لوگ اس وقت آن لائن مجلس میں جنہوں نے شرکت فرمائی، ان کا جاوید علی صاحب کے متعلقین کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ بالخصوص قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ، جناب شہباز علی صاحب کا شکریہ، اور بالخصوص مولانا سید اصطفیٰ رضا صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے بڑی زحمت فرمائی اور اس وقت آن لائن مجلس کو آپ کے درمیان پیش کیا۔ گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے بھی آپ سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے اور ایک گزارش ہے کہ آپ آج کی رات عبادت کی رات ہے، یہ ایام رمضان عبادت کے ایام ہیں، اس میں بالخصوص دعا کریں کہ یہ پینڈیمک یعنی کووڈ-19 جیسی وبا جلد سے جلد زائل ہو، اور ہم جس طرح سے مومنین کے درمیان بیٹھ کر باجماعت نماز پڑھتے تھے، مجلس اعظم منعقد کرتے تھے، پروردگار اس طرح کے وسائل پھر سے پیدا کر دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دی اجازت، خدا حافظ، والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔